سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 میں اللہ پاک بنی اسرائیل سے یہ کہتے ہیں کہ تم اس بستی میں اترو اور یہاں سے کھاؤ جہاں کہیں بھی تمہارا دل چاہتا ہے بافراغت ہو کر۔ پہلی بات تو کہ یہ بستی کون سی تھی، تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ وادی تیہ میں، کہ جس صحرا کا ذکر آتا ہے جہاں یہ من و سلوا تھا اور وہاں پہ بادل تھے، وہ کون سی جگہ تھی، تو وہ وادی تیہ تھی۔ اور وادی تیہ کو وادی تیہ کیوں کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے بھٹکنا، کہ یہ قوم جو ہے وہ اس صحرا میں 40 سال تک بھٹکتی رہی، مگر یہ سزا کا پیریڈ گزار رہے ہیں، لیکن اسی دوران جو ہے اللہ پاک ان کو من و سلوا بھی دے رہے ہیں، بادلوں کا سایہ بھی دے رہے ہیں، دشمنوں سے اور درندوں سے جو ہے تحفظ بھی دے رہے ہیں۔ اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انہی 40 سالوں میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ وفات پا جاتے ہیں۔ اب ایک نئی نسل جو ہے ان 40 سالوں میں پروان چڑھتی ہے، تو گویا کہ وہ جو پہلی غلامی والی نسل تھی اس سے تو یہ کام نہیں کروایا گیا، کہ اس کے اندر وہ چیز ہی نہیں تھی، اس نے غلامی میں وہ زندگی گزاری ہوئی تھی۔ تو اب جو نئی نسل جو ہے وہ اس کھلے صحرا میں پروان چڑھتی ہے، اس نسل کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم اب جو اس بستی کے اندر اتر جاؤ۔ یہ بستی جو ہے اس کو فلسطین کی بستی یا اریحہ کی بستی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کہ تم یہاں پہ جاؤ، داخل ہو جاؤ، یعنی کہ یہاں جا کے لڑائی لڑو تو اللہ پاک تمہیں اس لڑائی میں جو ہے وہ فتح دیں گے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس بستی کے ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہاں سے بافراغت کھاؤ۔ بالکل یہی انداز تھا کہ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے بھی فرمایا تھا کہ اس جنت میں سے آپ بافراغت ہو کے کھائیں جہاں کہیں سے آپ کا جی چاہے، مگر وہاں اور یہاں ایک فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں آتا ہے فَكُلُوا مِنَّا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، کہ جہاں کہیں سے بھی تمہارا دل چاہے کھاؤ، رغدن بافراغت، یعنی کہ رغدن کا لفظ جو ہے یہ بعد میں آ رہا ہے، جبکہ آدم علیہ السلام کو جب یہ کہا گیا تھا تو رغدن کا لفظ جو ہے وہ پہلے آ رہا تھا کہ بافراغت ہو کے کھاؤ۔ تو اس کا فرق کیوں بیان کیا گیا ہے، وہ اس لیے کہ جنت میں بافراغت کھانا جو ہے وہ دنیا کی طرح نہیں ہو سکتا۔ انسان دنیا میں کتنا بھی بافراغت کیوں نہ کھا لے، وہ جنت کی طرح کا کھانا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ترتیب کو یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ بدلا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب اس قوم کو کہا جاتا ہے کہ تم نے وہاں پہ داخل ہونا ہے، تو اللہ پاک اس شہر کو بیان کرتے ہوئے الباب کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں۔ پہلی بات مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ الباب سے جو ہے وہ ہمیں اس شہر کی ایک جغرافیائی حیثیت بھی سمجھ آ جاتی ہے، کہ وہ شہر ایسے ہوتے تھے کہ ان کے آس پاس فصیلیں ہوتی تھی، دیواریں ہوتی تھیں، اور ان کی مین انٹرنس میں ایک بہت بڑا دروازہ لگا ہوتا تھا جہاں سے آپ شہروں کے اندر داخل ہوا کرتے تھے۔ جیسے کہ آج کل یہ بحریہ ٹاؤن ہوتے ہیں، ان کے مین گیٹ ہوتے ہیں، تو اس کے بعد آپ اس ٹاؤن کے اندر جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں، تو گویا کہ پہلے شہر جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں۔ اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ الباب کو بالخصوص اللہ پاک نے کیوں فرمایا، کہ جب کوئی قوم دروازے سے کسی قوم کے اندر داخل ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فاتحانہ انداز میں اور بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس شہر میں جا رہی ہے، ورنہ تو شہروں کی دیواریں پھلانگی جاتی ہیں اور ان کے آسانی سے تو وہاں پہ داخل نہیں ہوا جا سکتا، بڑی مشقت ہوتی ہے۔ تو الباب کو بیان کر کے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ گویا کہ وہ بہت آسانی سے وہ جنگ جیت جاتے، وہ لڑائی جیت جاتے، اور وہ اس شہر میں، اس بستی کے اندر داخل ہو گئے۔ لیکن اس سے بھی بڑی خوبصورت بات یہ کہ آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے وہاں پہ سجدہ کرنا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک قوم جو فاتحانہ انداز میں شہر میں داخل ہو رہی ہے تو اپنی سواریوں کے اوپر، تو سواریوں کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کیسے کر سکتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں تو فتح مکہ آ جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب فتح مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو صحابہ کرام آپ کی یہ کیفیت بیان کرتے ہیں کہ آپ کا سر مبارک جو ہے وہ بالکل جھکا ہوا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اونٹ کی کوہان کے ساتھ جو ہے وہ لگ رہا ہوتا ہے، تو گویا کہ سجدے کی جیسی کیفیت، ایک عاجزی کی جیسی کیفیت۔ تو نبی علیہ السلام نے تو ایسے فتح مکہ میں جو ہے اپنی انٹری جو ہے وہ وہاں پہ دی تھی، لیکن جب اس قوم کو کہا جاتا ہے کہ تم سجدہ کرتے ہوئے وہاں پہ داخل ہونا، اور پھر کچھ الفاظ کے ساتھ بھی کہا کہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ ایک فزیکل کام کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے سجدہ کرنا ہے، کہ ہمارے ظاہر سے بھی جو ہے وہ عاجزی ہونی چاہیے، اور پھر یہ کہ باطن سے عاجزی کیسی ہو کہ انسان دعائیں مانگتا ہوا، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہوئے جو ہے وہ اس فتح کو منائے، اس جشن اور اس خوشی کو منائے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے حتتن کہنا تھا، اور حتہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اونٹ کے اوپر سے بوجھ کا اتار دینا۔ تو یہاں پہ کس بوجھ کو اتارنے کی بات کی جا رہی ہے، کہ جو ہم انسان گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، تو گویا کہ گناہوں کا ایک بوجھ ہوتا ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بوجھ تو ہمارے اوپر سے اتار دینا۔ یہ آیت مبارکہ کا حصہ بہت ہی اہم ہے۔ یہاں سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ غور کے ساتھ، تدبر کے ساتھ گزرنا چاہیے، کہ پہلی بات تو یہ کہ ایک بہت بڑی نعمت جو کہ فتح مل رہی ہے، اس فتح کے موقع پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، جبکہ ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے یا نعمت ملتی ہے تو اس وقت میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھیں کہ عید پہ کیا ہوتا ہے، شادیوں پہ کیا ہوتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ انجوائے کرنے دو یار، اس وقت خاموش ہو جاؤ۔ تو گویا کہ ہمارے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ جب خوشی کا موقع آتا
رات ہے تو کوئی تھوڑی بہت ہی نافرمانی چل سکتی ہے، اگر اس دن نہ بھی عبادت کی جائے تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، یہ انجوائے کرنے کا ٹائم ہے۔ جبکہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، جب خوشی کا وقت ہوتا ہے یہ خاص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ لہٰذا اس قوم کے لیے تو خوشی کا موقع یہ ہے کہ انہیں فتح دی گئی ہے، تو ہماری زندگیوں میں جو ہمیں فتوحات ملتے ہیں یا ہمیں خوشیاں ملتی ہیں، جیسے ایون یہ کہ ہم بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں یا ان کو زندگی میں کوئی اور کامیابی ملتی ہے، تو اس وقت میں یہ ہم یاد رکھیں کہ ہم نے اپنی خوشیوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ جو ہے وہ بنانا ہے۔ اور پھر یہ آسان کام نہیں ہوتا کہ خوشی کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھنا، کیونکہ اس وقت اپنے نفس کو روکنا جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی جو کہا گیا کہ تم یہ کہو کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو اس کا مطلب ہے کہ گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ ہر گناہ کے اندر ایک جو ظاہری بوجھ تو سزا کی صورت میں ہوتا ہی ہوتا ہے، ایک باطنی بوجھ بھی ہوتا ہے، ایک مانوی بوجھ بھی ہوتا ہے گناہ کا، جو کہ ہم اپنے اوپر روحانی طور کے اوپر جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں۔ تو بڑی گہری بات یہ ہے کہ اللہ پاک سے یہ کہنا کہ اللہ مجھے میرے گناہوں کا جو بوجھ دکھ کی صورت میں، تکلیف کی صورت میں، بے سکونی کی صورت میں محسوس ہوتا ہے، وہ گناہوں کے بوجھ جو ہے مجھ سے اتار دیا جائے۔ اور پھر چونکہ سجدے کے ساتھ اس بات کو جو ہے وہ متعلق کیا گیا ہے، تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ سجدہ جو ہے یہ بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے گناہوں کو معاف کرانے کا۔ یعنی کہ جو لمحات خوشی کے ہوں اور اس وقت میں سجدہ جو ہے، اور یہ وہ خاص اللہ پاک ایک چیز سمجھیں گے، ایک طرح کا کمبینیشن دے رہے ہیں کہ اس وقت میں سجدہ اور دعائیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کے لیے بہت بڑی معافی کا سبب بن جاتی ہیں۔ پھر اس خوبصورت آیت مبارکہ کی تکمیل اللہ پاک بہت خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم مسلسل زیادہ کرتے رہتے ہیں محسنین کے لیے۔ اب ایک تو یہاں پہ نزید کا لفظ مضارع کا صیغہ آ رہا ہے کہ ہم مسلسل ایسا کرتے رہتے ہیں۔ کیا کرتے رہتے ہیں؟ زیادہ کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر کس کے لیے زیادہ کرتے رہتے ہیں؟ محسنین کے لیے۔ ظاہری بات ہے کہ خوشی کے موقع پہ، فتح کے موقع پہ اتنی عاجزی، اتنی انکساری، اور پھر اپنے آپ کو خطا کار سمجھنا، گنہگار سمجھنا، یہ نہیں سمجھنا کہ میرا ٹیلنٹ، میری کامیابی، میری محنت، اس وجہ سے مجھے یہ سب کچھ ملا، بلکہ تب بھی اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا، یہ عمل جو ہے وہ کسی محسن انسان کا ہی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ 3 کیٹیگریز جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں کہ اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام پہلی سٹیج ہے، ایمان دوسری سٹیج ہے، اور احسان جو ہے یہ سب سے اوپر کی درجے کی سٹیج ہے۔ تو جو لوگ ایسے ہوں گے تو ظاہری بات ہے وہ بہت ہٹ کے عمل کر رہے ہیں، بہت خاص عمل کر رہے ہیں۔ تو جب انسان کچھ ہٹ کے کر کے دکھاتا ہے، کچھ خاص، کچھ سب سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ کو دکھاتا ہے، تو اللہ پاک بھی پھر کچھ ہٹ کے اس بندے کو نوازتے ہیں، کچھ الگ سا اس بندے کو نوازتے ہیں۔ ہمیں دنیا میں تو اس بات کے بہت شوق ہوتا ہے، میرا گھر سب سے ہٹ کر ہو، میری گاڑی سب سے ہٹ کر ہو، میری ڈریسنگ سب سے ہٹ کر ہو۔ ہم میں سے ہر ایک کو، اور بالخصوص ہم عورتوں کو بہت شوق ہوتا ہے ڈیفرنٹ بننے کا۔ لیکن یہ جو قرآن ہمیں کانسیپٹ دے رہا ہے کہ نیکیوں میں سب سے ہٹ کر ہو جانا، نیکیوں میں کچھ مختلف ہونا، نیکیوں میں کچھ آگے بڑھ کے سب کچھ کرنا، تو جب انسان ایسا کرتا ہے تو وہ کریم ذات تو شاید ہم سے کہیں زیادہ بہت الگ، بہت مختلف، بہت ہٹ کے اور بہت کچھ نیا اپنے بندوں کے لیے کر سکتی ہے۔ تو وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ کے اندر یہ خوبصورت تصور جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا میں اور آپ ہم سب یہ بات سوچیں کہ جتنی کوشش، محنت یا چاہت ہمیں یہ ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں سب سے مختلف کہے، ہمارے گھر کو، ہمارے بچوں کو، یعنی کہ ظاہری لحاظ سے ہمیں جو دوسروں سے بہت ہٹ کر منفرد بننے کی چاہت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہمیں نیکیوں میں نصیب فرما دیں۔ مگر یہاں پہ ضمناً ایک اور بڑی اہم بات جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال رہے ہیں وہ یہ کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ ایک شاگرد نے اپنے استاد سے کہا کہ میں دین کا کام اتنا کرنا چاہتا ہوں، اتنا زیادہ کہ میں اپنے تمام ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ دینا چاہتا ہوں، تو آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ تو استاد صاحب نے دیکھیں کیسی خوبصورت اصلاح فرمائی، انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہیں کہ میں دین کے کام میں سب سے آگے نکلنا چاہتا ہوں، یہ نہ کہیں کہ میں باقی سب کو پیچھے چھوڑنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ نیگیٹیوٹی ہے کہ آپ اس کام میں بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ دوسروں کو میں پیچھے چھوڑوں، اور گویا کہ اس کے اندر منفیت ہے کہ کوئی مجھ سے پیچھے رہ جائے۔ بس آپ یہ کہیں کہ میں آگے جانا چاہتا ہوں، میں آگے نکلنا چاہتا ہوں۔ تو گویا کہ کس قدر خوبصورت اور باریکی کے ساتھ ہمارے اکابرین جو ہوتے ہیں اپنے شاگردوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ لہٰذا اس بات سے ہماری اور تمام سننے والوں کی اصلاح ہوتی ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کچھ الگ کرنا چاہتے ہیں، کچھ ہٹ کے کرنا چاہتے ہیں، کچھ زیادہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں قطعاً ہماری یہ سوچ نہ ہو کہ ہم کسی دوسرے کو پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں یا کسی دوسرے کو جو ہے وہ احساس کمتری میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہم تم سے بہتر کر رہے ہیں، بلکہ یہ تمام ادائیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کو کچھ الگ کر کے دکھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو باریکیوں کے ساتھ سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔